تلنگانہ حج کمیٹی کی تشکیل جدید کے ساتھ ہی 15 ارکان نے متفقہ طور پر مولانا سید شاہ افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا کو تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چوتھے چیئرمین کے طور پر منتخب کر لیا۔ اس موقع پر خسرو پاشا نے متفقہ طور پر انہیں بطور چیئرمین منتخب کرنے تمام ارکان حج کمیٹی کا شکریہ ادا کیا، جبکہ یہ موقع فراہم کرنے پر سی ایم ریونت ریڈی اور دیگر قائدین سے اظہار تشکر کیا۔ وہیں اس موقع پر دوسری مرتبہ رکن منتخب ہوئے مجلسی ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے بھی میڈیا سے بات کی۔ اس تقریب میں وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی کے علاوہ کانگریس کے دیگر قائدین و کارکنان موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر احسان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں بزرگان دین کے دعاؤں سے آج مجھے یہاں پر یعنی عازمین حج کی خدمت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہاں بیٹھا ہوں، خاص طور پر آج ہمارے ہر دل عزیز قائد جناب ریونت ریڈی صاحب، وزیر اعلیٰ چیف منسٹر صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ فہیم قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے کافی محنت کی اور مجھے اس موقع کا خدمت کرنے کا موقع دیا۔ خاص طور پر آج اتنی گفتگو کروں گا کہ ہمارے جو ممبرس ہیں جو یونانیمسلی طور پر مجھے منتخب کیے، قابل ذکر جناب جعفر حسین معراج صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے جو ایم ایل اے ہیں وہ، اور ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین جناب سید عظمت اللہ حسینی صاحب کا اور تمام دیگر ممبروں کا میں فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یونانیمسلی مجھے منتخب کیا۔ اور میں سب سے خواہش کیا ہوں عازمین کی بہترین خدمت ہو، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ جو حج کمیٹی کے فرائض ہیں، جیسے یہاں پر ان کی صحت کے خیال کے لیے ٹیکہ اندازی کی جاتی ہے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے، اور یہاں سے ان کو ایئرپورٹ تک پہنچانا ہے، پھر وہاں سے ان کے لیے فلائٹس کے لیے بہترین انتظام ہو، پھر وہاں پر رباط کا ٹھہرنے کا انتظام ہو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عنقریب سب بیٹھیں گے اور صحیح انتظام کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں صرف تلنگانہ نہیں بلکہ آندھرا پردیش اور کرناٹکا کے بھی لوگ، تلنگانہ حج کمیٹی ایک ایسی ہے جو 3 اسٹیٹ کے لوگوں کو یہاں سے بھیجا جاتا ہے، سب کی خدمت کریں گے، ان سے دعائیں لیں گے، بہترین کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دوسری مرتبہ حج کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے آج موقع دیا ہے۔ میں میری پارٹی کے صدر اسد الدین اویسی صاحب اور میری پارٹی کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے بحیثیت ممبر یہاں پر موقع جو دیا گیا ہے۔ اور میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں جناب سید غلام افضل بیابانی صاحب جو آج بحیثیت چیئرمین حج کمیٹی کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ میں ان کو میری پارٹی کی جانب سے مبارکبادی دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس سے خدمت لیتا ہے اور اس کی خدمت کو قبول کرتا ہے، جس کا ثبوت آج آپ یہاں پر اس چیئر پہ بحیثیت تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ میری خواہش یہی ہے، چونکہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر چیئرمین کا انتخاب ہوا ہے، آنے والے کچھ دنوں کے بعد میں رمضان کے بعد میں یہاں سے حج کے قافلے روانہ ہوتے ہیں، جس میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پرانے لوگ کام نہیں کیے ہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی جستجو کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، جس میں ہر ایک کا کام کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ مگر اب چونکہ 10 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ کانگریس پارٹی کو جو موقع ملا ہے، ان کا یہ پہلا حج ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پچھلے جو بھی بجٹ آیا ہے اس سے بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے، اور تمام عازمین حج جو تلنگانہ سے روانہ ہوتے ہیں ان کو جتنی ہو سکے بہتر سے بہتر سہولت دے کے بھیجانا چاہیے، چونکہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اگر یہاں سے اگر یہ لوگ خوشی خوشی جاتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنا ایک ایک روپیہ جمع کر کے، ان کی زندگی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اپن حج کے لیے جائے، جس میں خاص طور سے پرائیویٹ گروپ سے ان لوگ نہیں جا سکتے ہیں، چونکہ اس کا زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، جس کے لیے حج کمیٹی کو یہ موقع ملتا ہے۔
اب کی مرتبہ 7,811 حاجیاں یہاں سے انشاءاللہ تعالی تلنگانہ سے یہاں سے جانے والے ہیں. تو میں میرے تمام ممبر سے چیئرمین صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ ہم مل کے کوشش کریں گے تاکہ یہ حاجیوں کو خیر خوبی سے اللہ سبحانہ و تعالی لے کر جائے اور واپس خیر خوبی سر لے کے آئے ہیں. کیونکہ میں زیادہ کہنا اسی لیے نہیں چاہتا ہوں کہ یہ پہلا اجلاس ہے، آئندہ اجلاس کے اندر سب کی تجاویز کے ساتھ میں کیا بہتر کر سکتے وہ سب مل کے کریں گے، چاہے یہاں کے CEO صاحب ہو، اسٹاف کو کافی پرانا ہے، مگر ان لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے جو پرانے خامیاں ہیں اس کو ہم کس طریقے سے دور کیا جائے. کیونکہ جو سسٹم چل رہا، سسٹم میں اگر جہاں پہ بھی غلطیاں ہیں اس کو سدھارنا ضروری ہے. ٹام انٹرنیشنل اسکول نرسری ٹو 9th کلاس. فرسٹ 50 اسٹوڈنٹس ایڈمیشن فری. بچوں کی بہترین مستقبل کے لیے ٹام انٹرنیشنل اسکول میں ایڈمیشن کروائیں. جہاں آپ کے بچوں کے لیے ویل کوالیفائڈ ٹیچر کے ساتھ اور بھی ایکٹیویٹیز جیسے سپورٹس، لائیو ایکسپیریمنٹ، پلے زون، ٹورز، سائنس ایگزیبیشن، ہسٹوریکل پلیسز کی معلومات کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. ابھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں. ٹام انٹرنیشنل اسکول، بی سائڈ عرفات بینکٹ ہال، خلوت روڈ، چار مینار، حیدرآباد. کانٹیکٹ فون نمبر 8341464784 اور 8341664784.